بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملتا۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہیں پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ بس اس سے مانگ لے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہتر ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار ہی میں قبول کر لے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والے کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے اور نہ آسمان والوں نے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان تہجد کے سجدے میں اپنی ہر دعا قبول کروا سکتا ہے جس کے لیے اس نے اتنا صبر کیا، اور وہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ دے گا، کیونکہ صبر کرنے والا شخص اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹ آئے گا۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتی ہو، پھر وہ کسی نماز کی ہو یا بے نمازی کی، جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سر عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے معجزات اور صبر کی کہانیاں کیوں سنائیں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی امکان نہیں ہوتا، بالکل اچانک سے۔ جب آپ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے لکھے حرف حرف پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے ہم یقین کریں اپنے رب کا یقین، اس لیے فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کے نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان لائیں، اور وہ چاہتا ہے ہم سبق حاصل کریں کہ صبر کبھی رائیگاں نہیں جاتا، پھر چاہیے ہماری آنکھیں اور دل رائیگاں کیوں نہ سمجھے جائیں، صرف ہمیں اللہ کی طاقتوں پر ایمان رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طاقتوں پر یقین رکھا جاتا ہے تو دعاؤں پہ شک خود بخود دور ہو جاتا ہے، اور پھر جب تمہارا دل اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے اس بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرے، اور کیسے اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، پھر چاہے دنیا لاکھ کہے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے لیے معجزے بھیجے گا۔ معجزے دعاؤں سے ہیں، اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ اور تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑگڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔
تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔